3 برِ اعظم، 7 سمندر اور 600 سال کی بادشاہت، بغداد کی گلیوں سے لے کر ویانا کے دروازوں تک، کرائمیا کے برفانی علاقوں سے لے کر عرب کے تپتے صحراؤں تک، دنیا بھر میں ایک ہی نام تھا، ایک ہی جنون، اور ہاں، دشمن کے دل میں بھی ایک ہی خوف، دی آٹومنز، وہ کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، جنہوں نے ایسٹرن رومن امپائر کا خاتمہ کر دیا، وہ جو اسلام کی تلوار سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ایک چھوٹا سا قبیلہ جو منگولوں کے ڈر سے بھاگ رہا تھا، وہ دنیا کی سپر پاور کیسے بنا؟ اور پھر وہی سپر پاور جس کے پاس دنیا کی سب سے خطرناک فوج تھی، سکھ مین آف یورپ، کیسے ہو گئی؟ یہ کہانی 2-4 سالوں کی نہیں، 6 صدیوں سے بھی لمبا سفر ہے۔ آپ کہیں گے آج 2025 میں آخر یہ تاریخ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اس سلطنت کے فیصلے آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی پر اثر ڈال رہے ہیں۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، آج کا مڈل ایسٹ، آج کا فلسطین، بلکہ پوری مسلم ورلڈ آج اسی سلطنت عثمانیہ کی لاش پر کھڑی ہے۔ لیکن ایک منٹ، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس ویڈیو میں ہم کسی بھی سیگمنٹ پر بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پورا دور 1299 سے 1922 تک 600 سال سے زیادہ کا پیریڈ ہے، جسے بہت تفصیل سے ڈسکس ہونا چاہیے۔ اس دور میں آنے والے سارے اہم سلطان، ان کے دور کے واقعات کی الگ الگ اور ڈیٹیلڈ ویڈیوز بننی چاہیے۔ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی بھی ہیں، آپ دریچہ پر سلطان محمد فاتح سے لے کر عبدالحمید ثانی، بلکہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تک بہت سی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت کچھ ہے جو ابھی باقی ہے، وہ دریچہ آپ کے لیے پیش کرتا رہے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجیے، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس فوراً آ جائے اور ہسٹری کا کوئی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات تو کہنا بھول ہی گیا، یہ کہ دریچہ کوئی عام چینل نہیں ہے۔ ہم کسی فارمولے، کسی ایجنڈے یا چیپ ٹیکٹک کو فالو نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، تاریخ کو بہت ہی آسان الفاظ میں اور سچائی کے ساتھ بیان کرنا، اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اس میں جو میسج ہے اسے اچھی طرح کنوے کرنا۔ اور یہ کام ہم ویڈیو کے سب سے آخر میں کرتے ہیں، تو اسے ہماری ریکویسٹ سمجھیں، التجا سمجھیں کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز آخر ہی میں آئے گی۔ تو آئیں اب بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی کہانی۔ سلطنت عثمانیہ کی کہانی کا آغاز کسی شاندار محل سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعات ہوئی تھی ایک خیمے سے، وہ بھی ایک وار زون میں۔ یہ 13ویں صدی کے آخری دن تھے۔ مشرق سے منگول طوفان آگے بڑھ رہا تھا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر فوج، ہر شہر، ہر ملک کو برباد کر رہا تھا۔ شہر، گاؤں جل رہے تھے، راکھ کا ڈھیر بن رہے تھے، اور وہاں انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایسٹرن رومن امپائر یعنی بیزنٹین امپائر بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بقول اقبال، جہان نو پیدا ہو رہا تھا اور عالم پیر مر رہا تھا، اور ان دونوں کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ تھا جو ہجرت کر رہا تھا۔ اس کی منزل کیا تھی خود اسے بھی معلوم نہیں تھا، لیکن راستے صرف 2 تھے، یا تو منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو جائے، یا پھر کچھ ایسا کریں جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اس قبیلے کے سردار تھے ارطغرل، جی ہاں، وہی مشہور ڈرامے والے۔ انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ منگولوں اور رومن امپائر کے بالکل بیچ میں ایسی جگہ پر جا کے بیٹھیں گے جو دونوں کی فائرنگ رینج سے باہر ہو۔ یہ تھا تو بڑا ہی خطرناک فیصلہ، لیکن اس نے سب کچھ بدل دیا۔ قائی قبیلے کو مغربی اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے سغت میں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، منگولوں سے کچھ دور لیکن کروسیڈز کے بالکل قریب۔ یہ سب کیسے ہوا، اس بارے میں دریچہ نے ارطغرل غازی کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو ارطغرل کے ایک بیٹے کا نام تھا عثمان۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ان کے سینے سے نکل کر آسمان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ اس درخت کے نیچے کئی دریا اور سمندر آ گئے ہیں، پورے شہر اور آبادیاں ہیں جہاں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عثمان کی آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، لیکن ان کے دل میں بس کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ عثمان نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو ان کے نام پر سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کہلائی۔ ایک چھوٹی سی ریاست، لیکن اس کے ایمبیشنز بہت بڑے تھے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیٹے اور خان اور آگے بڑھے، اور عثمانیوں نے پہلی بار یورپ میں بھی قدم رکھ دیا۔ وہ بیزنٹین امپائر کے بالکل قریب
ایک اہم طاقت بنتے جا رہے تھے، ایک پاور بن رہے تھے، لیکن انہیں سپر پاور بنانے کی طرف بڑھایا سلطان بایزید اول نے، ایک زبردست جنگجو بادشاہ جنہیں دنیا یلدنم یعنی آسمانی بجلی کہتی تھی۔ بایزید دی تھنڈر بولٹ اتنے تیز تھے کہ ابھی یورپ میں لڑ رہے ہوتے تو کچھ ہی دنوں بعد ایشیا میں نظر آتے۔ ان سے یورپ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ 1396 میں ایک الائیڈ آرمی بھیج کر آٹومن امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن بیٹل آف نیکوپولس میں بایزید نے اس کروسیڈر آرمی کو ایسا ہرایا کہ پورا یورپ ہل کر رہ گیا۔ اب بایزید کی نظریں تھیں قسطنطنیہ پر، ایسٹرن رومن امپائر کا کیپٹل، وہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا حکمران وہ ہے جو اس شہر کا حاکم ہے۔ اور اس سے پہلے کہ بایزید کی بجلی اس شہر پر گرتی، مشرق سے ایک آندھی اٹھی جس نے دلی سے دمشق تک سب کچھ راکھ کر ڈالا تھا۔ نام تھا تیمور لنگ۔ جولائی 1402 میں تیمور اور بایزید یلدنم کے بیچ وہ لڑائی ہوئی جو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ دو بادشاہوں کی نہیں، ان کی ایگوز کی لڑائی تھی، انا کی جنگ تھی۔ تیمور اپنی طاقت کے نشے میں تھا تو بایزید اپنی مستی میں، اور پھر عین میدان جنگ میں جہاں حالات ویسے ہی بایزید کے حق میں نہیں تھے، تاتاری سپاہیوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیوں کو شکست ہو گئی۔ وہ بایزید جو کل تک پورے یورپ کو ڈرا رہے تھے، نہ صرف جنگ ہارے بلکہ گرفتار بھی ہو گئے۔ تیمور انہیں قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے بایزید کو لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر کے رکھا تھا، لیکن ایسی باتیں قصے کہانیاں ہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہانیاں بھی زیادہ تر ان یورپی ہسٹورینز نے پھیلائیں جو بایزید کی شکست پر بڑے خوش تھے۔ بہرحال سلطان گرفتار، فوج تباہ اور سلطنت ختم۔ 11 سال تک دنیا کے نقشے پر کسی عثمانی سلطنت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تاریخ میں یہ دی آٹومن انٹرریگنم یعنی تعطل کا دور کہلاتا ہے۔ بایزید جیسے جنگجو بادشاہ قید کی ذلت برداشت نہیں کر پائے اور کچھ ہی مہینوں میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہاں ان کے بیٹے سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ اور محمد سب میں تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ یورپ خوشیاں منا رہا تھا کہ ترک ختم ہو گئے، بلا ٹل گئی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس راکھ کے نیچے ایک چنگاری ابھی زندہ ہے۔ بایزید کے بیٹے محمد اول اور پھر ان کے بیٹے مراد دوم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی ریاست کو دوبارہ بنا لیا، بلکہ مراد نے تو یورپ کی الائیڈ آرمیز کو ایک نہیں 2 بار ہرایا۔ 1444 میں وارنا اور 1448 میں کوسوو میں، وہ بھی اتنی بری طرح کہ یورپ سمجھ گیا کہ شیر مرا نہیں تھا، صرف زخمی ہوا تھا، اور زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عثمانیوں کا یہ کم بیک سمجھیں تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی سلطنت مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد دوبارہ بنے اور اتنی بڑی ہو جائے کہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے پاورفل امپائر بن جائے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آگ کا دریا تھا جو پار کرنا تھا، اور اس کا نام تھا قسطنطنیہ۔ ایسٹرن رومن امپائر کی آخری باقیات جسے فتح کرنے کی کوشش بڑے بڑوں نے کی۔ 800 سال تک ایک کے بعد دوسرے مسلمان بادشاہ نے فاتح قسطنطنیہ بننے کی کوشش کی، اور پھر باری آئی سلطان مراد دوم کے اس بیٹے کی جسے سب نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ جو 12 سال کی عمر میں تخت پر بٹھایا گیا تو حکومت نہیں سنبھال پایا۔ سلطان کو ریٹائرمنٹ سے واپس آنا پڑا، دوبارہ حکومت سنبھالنی پڑی، صرف اس لیے کیونکہ شہزادہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ اس سے بڑی ذلت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کسی کو شہزادے سے بادشاہ بنایا جائے اور پھر ڈیگریڈ کر کے دوبارہ شہزادے کا مقام دے دیا جائے، اور اس لڑکے نے قسم کھائی کہ وہ اپنی اس ذلت کا بدلہ لے گا، ایک ایسی فتح سے جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر وہ واپس آیا 19 سال کی عمر میں، اور وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا تھا۔ دنیا آج اسے جانتی ہے سلطان محمد فاتح کے نام سے۔ اب سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فتح کا آغاز ہونے والا تھا۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ عثمانی سلطنت کے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی تھا۔ اس زمانے میں سلطنت آدھی یورپ میں تھی اور آدھی ایشیا میں، اور بالکل بیچ میں یہ شہر ایک خنجر کی طرح گڑا ہوا تھا۔ محمد دوم نے اپنے وزیروں کو صاف کہہ دیا، یا تو میں استنبول کو فتح کر لوں گا یا استنبول مجھے فتح کر لے گا، اور اس جوش میں، جنون میں آغاز ہوا تاریخ کے سب سے بڑے محاصرے کا۔ محمد اب وہ کرنے جا رہے تھے جو ان کے باپ دادا نہیں کر پائے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ سلطان کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ تھا۔ اگر واپس مڑتا تو وہی 12 سال کا بچہ کہلاتا، ایک کمزور بادشاہ، ایک ناکام شہزادہ،
اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے، اور یہاں انہوں نے وہ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سلطان کو ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے کہا اگر سمندر میں راستہ نہیں مل رہا تو ہم زمین پر جہاز چلائیں گے۔ جی ہاں، 21 اپریل کی رات عثمانیوں نے جنگل کاٹ کر لکڑی کے تختوں پر تیل اور چربی مل کر اپنے 70 بحری جہاز زمینی راستے سے گھسیٹ کر قسطنطنیہ کی خلیج میں پہنچا دیے۔ صبح جب شہر کے لوگ اور محافظ اٹھے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زنجیر اپنی جگہ موجود تھی، لیکن عثمانیوں کے جہاز بندرگاہ کے قریب کھڑے تھے۔ اب اس شہر میں کوہرام تھا، شہر کا دو طرف سے گھیراؤ ہو چکا تھا، وہ ہو چکا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی فوری کامیابی نہیں ملی۔ محاصرہ چلتا رہا یہاں تک کہ 29 مئی 1453 کا سورج طلوع ہوا۔ 53 دن کے محاصرے کے بعد سلطان نے شہر پر آخری حملے کا حکم دے دیا۔ 800 سال تک اسلام کا راستہ روکنے والی دیواریں بالآخر ڈھیر ہو گئیں۔ 21 سالہ محمد گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے، شہر کی مرکزی عبادت گاہ آیا صوفیہ آئے اور وہاں پہلا سجدہ کیا۔ قسطنطنیہ اب اسلام بول بن چکا تھا، اسلام کا شہر۔ عثمانی اب صرف ریاست نہیں رہے تھے، ایک ایمپائر بن چکے تھے، اور محمد بھی اب محمد دوم نہیں، سلطان محمد فاتح بن چکے تھے، فاتح قسطنطنیہ، قیصر روم۔ اگر آپ سلطان محمد فاتح کی زندگی کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو دریچہ پر ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کا اور دوسری تمام ریلیٹڈ ویڈیوز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں سب سے اہم کردار ایلیٹ فورس یعنی چری کا تھا، وہی فوج جس نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ تھی اور خان کی بنائی گئی اسٹینڈنگ آرمی، یعنی ایسی فوج جسے صرف وقت پڑنے پر یا ضرورت پڑنے پر نہ بلایا جائے، وہ عام لوگوں پر مشتمل ہی نہ ہو، بلکہ وہ خاص طور پر ٹرینڈ آرمی ہو اور اسے اس کام کی باقاعدہ تنخواہ ملتی ہو۔ یہ ایک زبردست وار مشین تھی۔ عثمانیوں نے میرٹ کی بنیاد پر یہ سسٹم بنایا تھا، وہ الگ بات کہ یہ میرٹ آزادی پر نہیں، غلامی پر مبنی تھا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بھی کسی جنگ کے بعد غلام ہاتھ آتے، ان میں سے ذہین، صحت مند اور باصلاحیت لڑکوں کو الگ کر لیا جاتا، انہیں دارالحکومت لایا جاتا، مسلمان کیا جاتا، اور پھر ایسی سخت ٹریننگ دی جاتی کہ وہ ریاست کا سب سے بہترین حصہ بنتے۔ جو پڑھنے لکھنے میں تیز ہوتے وہ بیوروکریسی میں جاتے، یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی تھے جو وزیر اعظم کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچے، اور جو جسمانی طور پر طاقتور ہوتے ان لڑکوں کو شامل کیا جاتا یعنی چری میں۔ اس فوج میں شامل لڑکوں کا نہ کوئی باپ تھا، نہ کوئی ماں، نہ ہی خاندان، ان کا باپ صرف ایک تھا، سلطان۔ اور سلطان کی نظر میں سب سے اہم چیز ایک ہی تھی، ریاست۔ اتنی زیادہ کہ سلطان محمد فاتح نے ایک عجیب و غریب قانون بنا دیا، یہ کہ میرے بیٹوں میں سے جس سے بھی اللہ سلطنت عطا کرے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نظام عالم کی بہتری کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر دے۔ جی ہاں، یہ تھا عثمانیوں کا لا آف فریٹریسائیڈ یعنی برادر کشی کا قانون۔ لیکن کیوں؟ آخر بھائیوں کا قصور کیا ہے؟ اس کا دوش آپ دیں بادشاہت کے نظام کو، کیونکہ کسی بھی بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہی حکمران بنتا ہے، تو ایک تخت کے لیے سارے بیٹے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ فاتح کہتے تھے کہ اگر بھائی زندہ رہے تو خانہ جنگی ہوگی، ہزاروں لوگ مریں گے، سلطنت ٹوٹ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ایک دو شہزادے مر جائیں لیکن سلطنت بچ جائے۔ یہ ریاست بچانے کا شاید سب سے ظالمانہ طریقہ ہے، کیونکہ اسی قانون کی وجہ سے بعد میں آنے والے سلطانوں نے اپنے 19 بھائی ایک ہی دن میں قتل کروائے۔ ایک بھائی تخت پر بیٹھتا، تاج پہنتا، اور اسی دن اس کے گھر سے درجنوں جنازے اٹھتے۔ یہ کھلا اعلان تھا کہ ریاست کا مفاد کسی بھی انسان کی جان سے بڑا ہے، چاہے وہ ایک معصوم کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سسٹم بڑا ہی ظالمانہ تھا لیکن شاید ایفیکٹو تھا، کیونکہ اسی مضبوط لیکن خونی بنیاد پر سلطنت اپنے عروج کو پہنچنے والی تھی۔ مغرب کے بعد اب مشرق میں فتوحات کا دور شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسے سلطان کی آمد تھی جس کی پالیسی بالکل الگ تھی، جو کہتا تھا عثمانی یورپ میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک مشرق میں ایران اور مصر موجود ہیں۔ یہ تھا سلیم اول، وہ جس نے عثمانیوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا حکمران بنا دیا۔ جی ہاں، وہ خلیفہ بن گئے۔ محمد فاتح نے مغرب کا دروازہ توڑا تھا، لیکن مشرق ابھی باقی تھا، جسے قابو کرنے کے لیے ایسے سلطان کی ضرورت تھی جو شیر سے زیادہ خطرناک ہو، اور عثمانیوں کو وہ سلطان ملا سلیم اول کی شکل میں، جسے ترک خود یاؤز یعنی سخت مزاج کہتے ہیں۔ سلیم نے حکومت تو صرف 8 سال کی، لیکن
ان 8 سالوں میں دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ اپنے باپ دادا کی طرح یورپ کی طرف نہیں گئے، انہوں نے مشرق اور جنوب کا رخ کیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہاں دو ایسی طاقتیں موجود تھیں جنہیں وہ عثمانیوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے: ایران کا صفوی خاندان اور مصر کے مملوک۔ پہلے 1514 میں سلیم اول نے چالدران کے میدان پر ایران کے شاہ اسماعیل کو بری طرح شکست دی، سمجھے ریجن میں ایران کی طاقت کو ختم ہی کر دیا، اور پھر اپنی توپیں لے کر مصر پہنچے جہاں مملوک صدیوں سے راج کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین فتح کرنے کے بعد 1517 میں سلیم نے قاہرہ پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہیں پر انہیں وہ خزانہ ملا جو دنیا کے کسی بھی تخت و تاج سے بڑھ کر تھا: خلافت کی چادر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تلواریں اور پرچم جو قاہرہ میں موجود آخری عباسی خلیفہ کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ سلطان سلیم کے حوالے کر دیا، اور یوں خلافت عباسی سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ جی ہاں، خلافت کا اصل تصور تو نہ جانے کب کا ختم ہو چکا تھا۔ اب تک جس کے پاس زیادہ طاقت تھی، وہ طاقت کی نوک پر خلافت بھی اپنے خاندان میں شفٹ کر لیتا تھا، اور سلیم نے یہ بات چھپائی نہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ صرف روحانی حیثیت کیا ہوتی ہے، خلافت تو اس کے پاس ہونی چاہیے جو طاقتور ہو، اس کا اہل ہو۔ تو یہ گیم چینجر موومنٹ تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں عثمانی صرف ترک سلطنت نہیں رہے، وہ اب خلافت عثمانیہ بن چکے تھے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے حکمران بن گئے تھے۔ اب استنبول دارالحکومت نہیں، دارالخلافہ تھا، اور سلیم عثمانی خاندان کا پہلا خلیفہ۔ مکہ، مدینہ، القدس، مسلمانوں کے تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے۔ دادا نے خود کو قیصر روم کہا تھا، لیکن پوتے نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا خادم الحرمین الشریفین۔ جب سلیم کا دور ختم ہوا تو عثمانیوں کے پاس سب کچھ تھا: 3 بر اعظموں، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں راج، بھرے ہوئے خزانے، اور خلافت کی شکل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی روحانی قیادت بھی۔ یہ ایک عالی شان دور کا آغاز تھا، بلکہ اس دور کے بادشاہ کو کہتے ہی سلیمان عالی شان ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی گولڈن ایج شروع ہو چکی تھی۔ سن 1520 عثمانیوں کے تخت پر ایک ایسا حکمران بیٹھا جس کا نام تو سلیمان اول تھا، لیکن دنیا اسے کہتی ہے سلیمان دی میگنیفیسنٹ، یعنی عالی شان، جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کامیابی حاصل کی۔ ان کی فوجیں طوفان کی طرح آگے بڑھی، مغرب میں ہنگری، شمال میں کرائمیا، جنوب مغرب میں الجزائر تک کا سارا علاقہ، اور مشرق میں عراق سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جی ہاں، ان کے دور میں مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات آٹومن امپائر کا حصہ بن چکے تھے۔ مکہ، مدینہ اور القدس کے بعد نجف اور کربلا بھی۔ سلیمان کی فوجیں آگے بڑھتے بڑھتے 1529 میں وہاں تک پہنچ گئیں جہاں یورپ کا دل تھا، ویانا۔ اب زمین پر سلیمان کا راج تھا، اور سمندروں میں ان کے ایڈمرل خیر الدین باربروسا کا، جن کی وجہ سے بحیرہ روم میں بھی اور اس کے جزیروں پر بھی عثمانیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ خیر الدین باربروسا پر ایک مکمل ویڈیو آپ اس لنک پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سلیمان کی عظمت صرف ان کی تلوار کی وجہ سے نہیں تھی، ان کے سپہ سالاروں اور فوجوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے دائیں بائیں 2 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس دور کو گولڈن ایج بنایا تھا۔ پہلے تھے ابراہیم پاشا، ایک یونانی غلام جو بچپن میں سلطان کا دوست بنا اور پھر سلطنت کا سب سے پاورفل وزیر اعظم۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ابراہیم خود کو اتنا طاقتور سمجھنے لگے کہ خود کو سلطان کہنا شروع کر دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک رات انہیں خاموشی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ تھا سیاست کا اصل چہرہ، ایک کڑوا سچ کہ سلطان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بہرحال دوسرا بندہ تھا معمار سنان، وہ کہ جنہوں نے سلیمانیہ مسجد جیسے کئی شاہکار بنائے، بلکہ تعمیرات کا وہ اسٹائل دیا جو آج بھی ترکی کا ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے۔ سلیمان چلے گئے، ان کے بعد میں آنے والے بادشاہ چلے گئے، آج سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن سنان کے بنائے ہوئے گنبد آج بھی موجود ہیں، ان کے میناروں سے آج بھی 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا عروج دراصل آپ کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سلیمان نے 46 سال حکومت کی، ہر لحاظ سے ایک عالی شان دور، لیکن یہی دور تھا جس میں وہ بھی ہوا جس نے ایک خطرناک مستقبل کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ویانا میں ملنے والی شکست نہیں تھی، نہ ہی مالٹا کے محاذ پر ناکامی تھی، یہ تھا محل کے اندر کھیلا جانے والا ایک کھیل جس نے بعد میں سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں، اور اس کھیل کی سب سے اہم کھلاڑی تھیں سلطان سلیمان کی فیورٹ ملکہ خرم سلطان۔
وہ موجودہ یوکرین کے علاقوں سے لائی گئی ایک کنیز تھیں، لیکن سلطان ان پر فدا ہو گیا اور ان سے شادی کر لی، اور پھر ملکہ نے حرم کا ہر پرانا قانون توڑ ڈالا اور آغاز کیا اس دور کا جسے سلطنت آف ویمن کہا جاتا ہے، یعنی وہ دور جس میں فیصلے دیوان میں نہیں، دربار میں نہیں، بلکہ حرم کے بند کمروں میں ہوتے تھے۔ اور اس کی ایک بھیانک جھلک دنیا نے سلیمان کے دور ہی میں دیکھ لی، جب پہلا نشانہ بنا ولی عہد شہزادہ مصطفیٰ، ایک ہیرو، عوام اور فوج کا فیورٹ لیڈر اور تخت کا اصل وارث۔ لیکن خرم سلطان چاہتی تھیں کہ مصطفیٰ نہیں بلکہ ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت پر بیٹھے۔ پھر مصطفیٰ کے خلاف سازش تیار ہو گئی، سلطان کے کان بھرنے کا آغاز ہوا، اور یہ کام تب تک جاری رہا جب تک تاریخ نے وہ منظر نہیں دیکھ لیا جب ایک باپ نے صرف شک کی بنیاد پر اپنے سب سے قابل بیٹے کو اپنے خیمے میں بلایا۔ مصطفیٰ یہ سمجھ کر گیا کہ وہ باپ سے ملنے جا رہا ہے، لیکن خیمے کے اندر سلطان نہیں بلکہ گونگے جلاد اس کا انتظار کر رہے تھے، جنہوں نے سلطان کے حکم کے عین مطابق 36 سالہ مصطفیٰ کو قتل کر دیا۔ سلطان جیت گیا، ملکہ جیت گئی، لیکن سلطنت ہار گئی، کیونکہ مصطفیٰ کی موت صرف ایک شہزادے کی موت نہیں تھی، یہ عثمانیوں کے مستقبل کی موت کا اعلان تھا، کیونکہ مصطفیٰ کی جگہ جو سلطان بنا اسے تاریخ سلیم دوم نہیں، سلیم دی ڈرنکرڈ یعنی سلیم شرابی کہتی ہے۔ نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عظیم سلطنت کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ محلاتی سازشیں اب میرٹ پر حاوی ہو رہی تھیں، اور پھر سلطنت آہستہ آہستہ دلدل میں دھسنے لگی، اور اس کی سب سے بڑی نشانی تھی ایک پنجرہ۔ سلیمان عالی شان کے بعد سلطنت ختم تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہوا، یہ کہ سلطنت ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ اس کی وجہ تھا وہ نیا نظام جو برادر کشی کو روکنے کے لیے آیا تھا، یعنی نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرے گا، لیکن جو نیا سسٹم آیا وہ ایسا تھا کہ اس سے بہتر تھا ان شہزادوں کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ تھا قفس یعنی پنجرہ۔ جی ہاں، اب نئے بادشاہ کے بھائیوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ محل کے ایک الگ تھلگ حصے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک شہزادہ جو 20، 30 یا کبھی کبھی تو 40 سال تک ایک کمرے میں بند رہے، اس کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اسے ہر وقت یہ ڈر ہو کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور کوئی جلاد آ کر اس کا کام تمام کر دے گا، اس کی ذہنی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اور کبھی خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ بادشاہ بن جائے، قفس سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا جائے، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ ایک ذہنی مریض کو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس دور میں ابراہیم دی میڈ جیسے کردار ملتے ہیں، وہ سلطان جو محل کے تالاب میں سونے کے سکے پھینک کر مچھلیوں کو کھلاتا تھا۔ جب سلطنت کو چلانے والا ہی دیوانہ ہو تو نظام تو برباد ہوگا ہی۔ عثمانی سلطنت کا نظام بھی سمجھے ایسا ہی ہو گیا، کیونکہ سیاست کا ایک اصول ہے، جب پاور ویکیوم پیدا ہوگا تو اسے پر کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت آگے بڑھے گی، اور ان حالات میں ریاست میں سب سے بڑی طاقت تھی ینیچری، وہ جو کبھی دنیا کی سب سے بہترین فوج تھی لیکن اب سب سے بڑی مافیا بن چکی تھی۔ اب وہ جنگ نہیں لڑتی تھی، کنگ میکر بن گئی تھی۔ کمزور سلطانوں کو ہٹانا اور اپنی مرضی کا سلطان بٹھانا اب ان کا مشغلہ تھا۔ ان کا بغاوت کا اعلان کرنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ تھا، وہ اپنی بیرک سے نکلتے اور اپنے کھانے کی دیگیں الٹ دیتے۔ اس کا مطلب ہوتا آج سلطان کی موت لکھی جا چکی ہے۔ استنبول کے رہنے والے دیگیں الٹنے کی آواز سن کر گھروں میں چھپ جاتے تھے، اور اس دہشت کی سب سے بڑی، سب سے خونی مثال تھی سلطان عثمان دوم کا قتل۔ یہ ابراہیم دی میڈ کے سگے بھائی تھے جو 17 سال کی عمر میں سلطان بنے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ینیچری کو سدھارنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں ایک نئی فوج بناؤں گا۔ نتیجہ، ینیچری محل میں داخل ہو گئی اور خلیفہ وقت کو، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے سلطان کو بستر سے گھسیٹ کر نکالا، ایک گھوڑے پر بٹھایا، ذلیل کرتے ہوئے شہر بھر میں گھمایا اور پھر ایک قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ غلاموں نے اپنے آقا کو ہی قتل کر دیا۔ جی ہاں، محافظ اب قاتل بن چکے تھے، سلطنت کا رعب دبدبہ ختم ہو رہا تھا۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سلطنت کو اصل شکست تلوار سے ہوئی تھی؟ بالکل نہیں، یہ ہوئی ٹیکنالوجی اور علم کے میدان میں۔ 17ویں صدی میں جب عثمانی اندر کی بچکانہ لڑائیوں میں مصروف تھے، یورپ جاگ رہا تھا، بلکہ جاگ چکا تھا۔ چین اور ہندوستان تک جانے کے آلٹرنیٹیو روٹس دریافت ہونے سے
تجارت کے راستے بدل چکے تھے۔ اب یورپ کو عثمانی سلطنت کے علاقوں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور انہیں امریکہ کی صورت میں ایک نئی دنیا، ایک لینڈ آف اپورچونٹیز مل چکی تھی، جبکہ عثمانیوں کا المیہ یہ تھا کہ وہ ماڈرنائز ہونا ہی بند کر چکے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ دنیا کی پہلی سٹینڈنگ آرمی، بارود کے بھرپور استعمال، نئی اور بھاری توپوں کے استعمال کی وجہ سے سب سے آگے تھے، لیکن اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ یورپ میں پرنٹنگ پریس آ چکا تھا، کتابیں چھپ رہی تھیں، علم پھیل رہا تھا، سائنس میں انقلاب آ رہا تھا، لیکن یہاں عثمانی سلطنت میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے۔ سمجھیں، علم کے دروازے خود پر بند کر لیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ اتنا آگے نکل گیا اور عثمانی اتنا پیچھے رہ گئے کہ پھر کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تبھی اقبال نے کہا تھا، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ 18ویں صدی میں سلطنت نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، جسے کہتے ہیں ٹیولپ ایرا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانیوں نے پہلی بار یہ مانا کہ یورپ ہم سے واقعی آگے نکل رہا ہے، لیکن ڈائگنوسس ٹھیک ہو اور علاج ویسا نہ ہو تو بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ عثمانیوں نے علاج یہ کیا کہ یورپ کی نقل کرنا شروع کر دی، اور آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نہیں، عیاشی میں۔ انہوں نے پیرس جیسے محلات بنانا شروع کر دیے، میلے سجائے، محفلیں سجائیں، سمجھے کہ پارٹی کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عوام بھوکے مر رہے تھے اور اشرافیہ پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بغاوت نے اس دور کو ہی ختم کر دیا۔ ہاں، کچھ سلطان ایسے تھے جنہوں نے واقعی کچھ سخت فیصلے کیے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک ینیچری موجود ہے سلطنت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اب یہ فوج نہیں، ایک ناسور بن چکی ہے۔ 1789 میں سلطان بننے والے سلیم سوم نے پہلی بار ہمت کی۔ انہوں نے ایک ماڈرن فوج بنائی، نظام جدید یعنی نیو آرڈر کے نام سے۔ یہ یورپین اسٹائل کی ٹرینڈ آرمی تھی، لیکن ینیچری کو صاف نظر آ گیا کہ یہ نئی فوج بنانے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بغاوت کر دی اور شیخ الاسلام کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان کے خلاف فتویٰ حاصل کر لیا۔ سلیم کو تخت سے اتار دیا گیا، بلکہ قتل کر دیا گیا۔ ریفارمز کا خواب سلطان کے خون میں ڈوب گیا، لیکن پھر 1808 میں تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھا جس نے تاریخ سے سبق سیکھا۔ یہ تھے سلطان محمود ثانی، جنہیں عثمانی تاریخ کا پیٹر دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ ینیچری کو سمجھایا نہیں جا سکتا، ان کا واحد حل ہے انہیں کچلنا۔ انہوں نے 18 سال انتظار کیا، صبر کیا، طاقت جمع کی، اور پھر 1826 میں اعلان کر دیا۔ ینیچری کو فوج کی نئی وردی پہننے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے وہی کیا جو کرتے آئے تھے، انکار کیا اور دینگیں الٹ دیں، یعنی بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ اس مرتبہ سلطان نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے نئی آرمی نظام جدید کے ہاتھ علم نبوت پکڑایا، توپ کاپی محل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تلواریں ان کے حوالے کی، اور آرڈر دیا کہ ینیچری کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پھر استنبول کی سڑکوں سے لے کر قاہرہ تک ینیچری کا ایک ایک سپاہی ختم کر دیا گیا۔ اس واقعے کو عثمانی تاریخ میں واقعہ خیریہ یعنی مبارک واقعہ کہتے ہیں۔ محمود نے اس ناسور کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت کو ایک نئی زندگی دی، ورنہ شاید آٹومن امپائر 19ویں صدی کا سورج بھی نہ دیکھتی۔ محمود ثانی نے جو ریفارمز کی، انہوں نے اسٹیج تیار کیا آنے والے آخری بڑے سلطان کے لیے، سلطان عبدالحمید ثانی۔ 19ویں صدی وہ صدی جب ماضی کی سپر پاور ایک مذاق بن چکی تھی۔ روس کے زار نے عثمانیوں کو ایک ایسا نام دیا جو تاریخ میں ان کے ساتھ چپک گیا، دی سک مین آف یورپ، یعنی یورپ کا مرد بیمار۔ برطانیہ، روس، فرانس سب سلطنت کے قریب کھڑے تھے، علاج کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے انتظار میں۔ یہاں سلطنت کا خاتمہ ہو اور وہاں یہ اس کے حصے بکھرے کر دیں۔ اس زمانے میں سلطنت کو باہر سے ایک نئے خطرے کا بھی سامنا تھا۔ یہ تھا نیشنلزم یعنی قوم پرستی کا خطرہ۔ انقلاب فرانس کی وجہ سے دنیا کو ایک نیا سبق ملا تھا، قوم کی بنیاد مذہب نہیں، زبان اور نسل ہے۔ یہ نظریہ شاید یورپ میں تو چل جاتا، لیکن عثمانیوں کے لیے تو یہ زہر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آٹومن امپائر ایک ملٹی نیشنل ریاست تھی، اس میں ہر قوم، ہر مذہب اور ہر نسل کے لوگ رہتے تھے۔ لیکن نیشنلزم کا سیلاب آیا تو سب بول اٹھے، ہم عثمانی نہیں، ہم الگ قوم ہیں۔ یونان، بلغاریہ، سربیا، یورپ میں سلطنت کے علاقے ایک ایک کر کے آزاد ہوتے چلے گئے۔ یہاں سلطنت نے کیا کیا؟ میدان کی جنگ میدان میں نہیں،
میدان سے باہر لڑنے کی کوشش کی۔ سمجھنے لگے کہ اگر ہم یورپی بن جائیں گے تو یورپ ہمیں مارنا چھوڑ دے گا۔ سلطانوں نے پگڑیاں اتار دی، فرینچ سوٹ پہن لیے، پرانے قانون ختم کر کے یورپین قوانین لے آئے، یہ سوچ کر کہ اس ماڈرنائزیشن سے بغاوتیں رک جائیں گی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی۔ یاد رکھیں کہ جب مریض کو کینسر ہوتا ہے تو اس کا علاج پیناڈول سے نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی خطرناک زمانے میں جب لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت سلطنت کا جنازہ اٹھ جائے گا، 1876 میں تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھا جسے دنیا تاریخ کا سب سے کنٹروورشل سلطان کہتی ہے۔ نام ہے سلطان عبد الحمید ثانی۔ یورپ کے لیے ریڈ سلطان، لیکن مسلمانوں کے لیے امت کا آخری محافظ۔ سلطان عبد الحمید نے ایک ٹوٹتی ہوئی، بکھرتی ہوئی اور دیوالیہ سلطنت کو اپنی ذہانت اور اپنی سیاست سے 35 سال تک ٹوٹنے نہیں دیا۔ انہوں نے نیشنلزم کے توڑ کے لیے پین اسلامزم کا کارڈ کھیلا۔ انہوں نے ترک آئیڈینٹی نہیں، اسلامی شناخت پر زور دیا۔ قوم پرستی کے دور میں تمام مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اور انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، ایسا کر کے دکھایا۔ جب زائنسٹ موومنٹ کا بانی تھیوڈور ہرزل ان کے پاس آیا اور آفر کی کہ سلطنت کا قرضہ ہم اتار دیں گے، آپ بس ہمیں فلسطین دے دیں تاکہ ہم یہودی وہاں اپنی سرزمین بنائیں، تو سلطان نے وہ جواب دیا جو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے کہ میں فلسطین کا 1 انچ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں، امت کی امانت ہے۔ لیکن افسوس کہ سلطان اکیلے تھے، باہر دشمن تھے اور اندر وہاں ایک نئی جنریشن تیار ہو چکی تھی، ینگ ٹرکس، مغرب سے پڑھے لکھے نوجوان فوجی افسروں کی وہ کھیپ جن کی سوچ بھی مغربی تھی۔ وہ سلطان عبد الحمید کو ظالم سمجھتے تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس دیوار کو گرا رہے ہیں، چھت کو اسی نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ اور 1909 میں انہی نوجوانوں نے بغاوت کر کے سلطان عبد الحمید کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سلطان کو قید کر دیا گیا اور سلطنت کی چابیاں ان جذباتی اور ناتجربہ کار نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ گئیں، اور صرف 10 سال میں وہ اس سلطنت کو تباہ کر بیٹھے۔ سلطان عبد الحمید کے آخری الفاظ بالکل ٹھیک ثابت ہوئے کہ میں نے سلطنت کو 33 سال چلایا ہے، تم 33 دن بھی نہیں چلا پاؤ گے۔ اگر آپ سلطان عبد الحمید کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو دریچہ کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ عثمانیوں کے آخری با اختیار سلطان عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت کا اسٹیئرنگ ان جذباتی نوجوانوں کے پاس تھا۔ وہ اپنی مرضی چلاتے، جسے چاہتے سلطان بناتے، جسے چاہتے ہٹا دیتے۔ ملک کی لگام اصل میں 3 پاشاؤں کے ہاتھ میں تھی، جن میں سب سے زیادہ نمایاں تھے انور پاشا۔ ان کا خواب تھا ایک عظیم ترک سلطنت، جسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی، فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ایسا جوا جس کی سلطنت کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، سمجھیں، اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ ثابت ہوا۔ جنگ عظیم میں سلطنت عثمانی کی فوج نے بہادری تو بہت دکھائی، کئی معرکے جیتے، لیکن جنگ میں بری طرح ہار گئے، یہاں تک کہ برطانیہ اور فرانس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ شہر واپس لے لیا جائے جس پر حکومت کرنے والا دنیا بھر راج کرتا ہے۔ جی ہاں، قسطنطنیہ۔ فرسٹ ورلڈ وار میں برطانیہ کے ونسٹن چرچل کو یقین تھا کہ مرد بیمار اب 1 دن نہیں ٹک پائے گا اور یہ گولڈن چانس ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ساحل پر 34 سال کا ایک عثمانی کمانڈر کھڑا ہے جس کے فوجی گولیاں ختم ہو جائیں تو سنگینوں سے لڑتے ہیں۔ یہ تھا مصطفیٰ کمال، جن کی فوج نے ثابت کیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں، جذبات سے، اپنے خون سے لڑی جاتی ہیں۔ گیلیپولی کے محاذ پر سمندر کا پانی لال ہو گیا، لیکن دشمن کا کوئی جہاز قسطنطنیہ میں داخل نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک محاذ پر کامیابی ملی تو ایک دوسرے محاذ پر بہت بڑی ناکامی سامنے تھی۔ جب دشمن سامنے سے لڑ کر جیت نہیں پایا تو اس نے چھپ کر پیٹھ پر وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ گیلیپولی میں تو ہار گیا، لیکن عرب علاقوں میں اپنی سب سے خطرناک چال چلی۔ مقدس سرزمین حجاز جو اب تک عثمانیوں کے پاس تھی، وہاں کے حاکم شریف مکہ حسین ابن علی کو برطانیہ نے لالچ دیا کہ اگر عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دو تو ہم تمہیں شام سے یمن تک ایک عظیم عرب سلطنت کا بادشاہ بنا دیں گے، اور شریف حسین اس دھوکے میں آ گیا اور عرب بغاوت شروع ہو گئی۔ مسلمان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ جس پین اسلامزم کا خواب سلطان عبد الحمید نے دیکھا تھا وہ عرب کے صحراؤں میں بکھر گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عربوں کو ایک سلطنت دینے کا وعدہ کرنے والا برطانیہ پہلے ہی فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکا تھا، سائکس پیکو ایگریمنٹ، جس کے مطابق انہوں نے مڈل ایسٹ آپس میں بانٹ لیا تھا۔ یہ جو عراق، شام، اردن اور فلسطین ہم آج دیکھتے ہیں، یہ سب عثمانی سلطنت سے کاٹے گئے تھے۔
عرب بغاوت کے بارے میں دریچہ نے ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، آپ اسے بھی ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب 1918 میں جنگ ختم ہوئی، جرمنی کے ساتھ عثمانی بھی ہار گئے اور یہ پوری عرب دنیا برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لی۔ عربوں کو کچھ نہیں ملا اور ترکوں کے ہاتھوں سے بھی سب کچھ نکل گیا۔ محمد فاتح کا شہر قسطنطنیہ یعنی استنبول بھی، جو ایک نئے معاہدے کے تحت اب انٹرنیشنل کنٹرول میں تھا، جبکہ بچی کچی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا عثمانی سلطنت تو کیا، اب تو ترکی نام کا بھی کوئی ملک نہیں بچے گا۔ اور یہیں پر راکھ کے اس ڈھیر سے مصطفیٰ کمال پھر اٹھے اور جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ایک ایک غیر ملکی فوج کو بھگایا اور ترکی کو بچا لیا، لیکن ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ اب سلطنت اور خلافت کا بوجھ مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ترک قوم کو بچانے کے لیے انہوں نے تاریخ کو دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 مارچ 1924 وہ تاریخ جب 1300 سال پرانے ادارے خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ آخری عثمانی خلیفہ عبد المجید دوم کو رات کے اندھیرے میں ایک ٹرین میں بٹھا کر جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کی جیب میں صرف چند سکے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ اس دن سورج غروب ہونے کے ساتھ آخری وسل بجی اور عثمانیوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، کسی دوسرے کے ہاتھوں نہیں، اپنوں ہی کے ہاتھوں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بارے میں بھی دریچہ کی ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ کے لیے تمام لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہر کردار کو الگ سے اور گہرائی سے جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تھی عثمانیوں کی داستان، ایک قبیلہ جو طوفان بن کر اٹھا، جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا اور پھر اپنی ہی غلطیوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ آج سلطنت نہیں ہے، محلات خالی ہیں، لیکن ذرا غور سے دیکھیں، آج کا فلسطین، عرب دنیا کی تقسیم اور ترکی کا عالمی کردار، یہ سب اسی سلطنت کے ٹوٹنے کا ملبہ تو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بھی عثمانیوں کے سائے میں جی رہے ہیں۔ وہ چلے گئے، لیکن وہ ہماری دنیا کے نقشے پر اور ہماری نفسیات پر ایسے نشان چھوڑ گئے ہیں جو شاید کبھی نہیں مٹیں گے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی سلطنت چاہے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کائنات کا ایک ہی تو اٹل قانون ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ سلطنت عثمانیہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنی تھی، اور نہ ہی آج کی کوئی سپر پاور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ عثمانی ختم کیوں ہوئے، سوال یہ ہے کہ کیا ان کا خاتمہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، اتنی بے بسی سے، اتنی ذلت کے ساتھ؟ یہ شکست تلواروں کی نہیں تھی، یہ شکست اس آئینے کی تھی جو اس نظام نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ناکامی تھی اس بادشاہت کی جس نے ایک انسان کو عقل کل بنا دیا تھا۔ یہ ناکامی تھی اس تکبر کی جس نے انہیں وقت کے ساتھ بدلنے سے روک دیا۔ جب دنیا پرنٹنگ پریس لگا رہی تھی، ہم فتوے لگا رہے تھے۔ جب دنیا ادارے بنا رہی تھی، ہم محلوں میں سازشیں کر رہے تھے۔ تاریخ ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، جب آپ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے تو وقت آپ کو بدل دیتا ہے، اور وقت کا بدلہ بہت بے رحم ہوتا ہے۔ عثمانی چلے گئے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ گئے جو آج بھی ہر حکمران، ہر قوم اور ہر نظام کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ کیا ہم اپنی مسٹیکس کو دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، یا ہم بھی اپنی عظمت کے نشے میں اپنی ماضی کی باتوں میں گم کل کا انتظار کرتے ہوئے اپنے زوال کا انتظار کر رہے ہیں؟ فیصلہ تاریخ کرے گی، فیصلہ آپ کریں گے۔